الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سے کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ سے انٹریکشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن میں رجل کا ورڈ بھی آتا ہے، مین کا، تو کیا آپ کو سمجھ آتا ہے؟ کچھ آیات آپ کے ذہن میں ہیں؟ ایک تو ہے نا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کس کے بارے میں تھی یہ آیا؟ اینی ون؟ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ریویل ہوئی تھی نا، سورہ احزاب کی آیا ہے۔ تو آپ کو قرآن پڑھ کے کیا سمجھ آتی ہے کہ مین ہوڈ کے بارے میں قرآن میں کچھ ہے، ریئل مین کے بارے میں، مسکولینٹی کے بارے میں؟ جی، قوامون علی النساء، تو قوام جو ہے ایک تو یہ ٹریٹ ثابت ہوا قوام، اور قوام کی کیا سمجھ ہے آپ کی؟ پروٹیکٹر، رسپانسبل، پلر، قائم کرنے والا، پلر سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی نیچرلی مین کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکٹر بنایا ہے۔ اور کیا آپ کو قرآن سے جو ہے وہ سمجھ لگتی ہے، کچھ یاد آتا ہے کوئی واقعہ اس حوالے سے؟ ہنٹ دیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام، جی جی جی، عورتوں والا، وہ جو دو لڑکیاں تھیں، ایک سے پھر شادی بھی ہو جاتی نا، موسیٰ علیہ السلام کی جو وائف ہیں، تو اس میں وہ خاتون اپنے والد کو کیا کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ قوی اور امین، جی جی، امانت دار ہے، قوی ہے اور امین ہے، قوی امین، اسٹرانگ ہے اور امانت دار ہے۔ اور یہ اسٹرینتھ کس چیز کی تھی؟ ایمانی اسٹرینتھ تو ابھی نہیں پتہ نا کہ موسیٰ علیہ السلام ایمانی طور پہ کیسے ہیں، تو یہ فزیکل اسٹرینتھ تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا اور ان کی آرمی میں کون تھے؟ داؤد علیہ السلام۔ طالوت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اسے علم اور جسم، نالج اینڈ اسٹرینتھ، جسم یعنی فزیکل اسٹرینتھ دی تھی۔ تو اس سے کچھ اور ٹریٹس آپ دیکھیں، قرآن نے جو جو ٹریٹس مردوں کے حوالے سے کہے، وہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کرتا ہے تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ایوری تھنگ از اے جیم ان دا قرآن، ٹھیک ہے۔ تو طالوت کے بارے میں جسم کا بھی ہے اور علم کا بھی ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام قوی اور امین ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کیا آپ کو سمجھ لگتی ہے؟ پاک دامنی، بالکل، اور کیا سمجھ لگتی ہے؟ مخلص بھی کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمارا مخلص بندہ تھا، اور مخلص بندے کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ یہ سورہ یوسف کا کریکس ہی یہ ہے۔ اچھا، یہ جو ہے حضرت موسیٰ کا قصہ، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ حدیث میں آتی ہے کہ جب وہ خواتین آگے چل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے، تو ان میں سے ایک کا سکرٹ تھوڑا سا اوپر ہوا تھا، ہوا چلی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام couldn't bear it، برداشت نہیں ہوا، تو وہ آگے ہو گئے، وہ ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے آگے چلنے دیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے وہی پاک دامنی اور حیا اور پروٹیکٹر والی جو ایک وہ ہوتی ہے، کیا کہہ لیں، فیل کہ آئی کین ناٹ ڈو دس، تو وہ آگے ہو گئے تھے۔ اوکے، اور کیا آپ کو کچھ واقعہ یاد آتا ہے قرآن سے، یا کوئی ٹریٹ یاد آتا ہے؟ صبر جمیل، ایکسلنٹ، ریزیلینس، یہ بہت بڑا ٹریٹ ہے، رائٹ؟ مین اسپیشلی، وومن میں بھی ہے، بہت ریزیلینس ہے، لیکن مین میں زیادہ ہے، سائنٹیفکلی اسپیکنگ بھی۔ ریزیلینس ہوتا کیا ہے؟ صبر کو ریزیلینس کہتے ہیں انگلش میں۔ صبر کیا ہے، ریزیلینس کیا ہے؟ ڈیفینیشن کون بتائے گا؟ ایک ہوتا ہے ویٹ کرنا، صبر اور سفر میں فرق ہے نا، سفر از جسٹ ویٹنگ، لیکن صبر کیا ہے؟ ٹو ٹائی سم تھنگ، کسی چیز کو باندھ دینا، کسی چیز کو روک دینا، یا اسٹینڈنگ ونز گراؤنڈ، اس جگہ کھڑے رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ صبر صرف ویٹنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ ریزیلینس اور صبر یہ ایک براڈر کانسیپٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نو میٹر وٹ، کیا بھی چل رہا ہے، بس وہاں جم کر کھڑے رہنا۔ جیسے ایک درخت ہے، ایک درخت کی اگر جڑ بہت مضبوط ہے تو طوفان آئے گا، بارش آئے گی، خزاں آئے گی، میکسیمم اس کا کیا ہو جائے گا؟ پتے جھڑ جائیں گے، خزاں آئے گی تو پتے جھڑ جائیں گے، ٹھیک ہے، کبھی فروٹ لگے گا، کبھی فروٹ نہیں ہوگا، طوفان آئے گا تو میکسیمم کیا ہو جائے گا؟ کوئی 2-3 ٹہنیاں گر جائیں گی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے گا؟ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے انفیکٹ مومن کی مثال کھجور کے درخت سے بھی دی ہے، پتہ آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت سے مومن کی مثال دی ہے، کیوں؟ سوچیں، کیا بتایا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کھجور کے درخت سے کیوں مثال ہے مومن کی؟ سدا بہار ہے، اور تھوڑا اور ڈیپ جائیں جی سخت ہے، ٹھیک ہے، اور بہت کم پانی چاہیے آپ کو، پتہ ہے کھجور ڈیزرٹ میں جو درخت اتنا ہرا بھرا ہے، ہر موسم میں ہرا بھرا ہے۔ پھر کھجور کا درخت ہر طرح سے یوزفل ہے،
اس کے پتوں کے الگ یوزز ہیں، اس کی ٹہنی کے الگ یوزز ہیں. کھجور ہر فارم میں یوزفل ہے، ہر فارم میں. وہ آپ نے دیکھی ہے نا، جب وہ یلو ہوتی ہے، اورنج سی ہوتی ہے، تب بھی یوزفل ہے، جب کچی ہے تب بھی یوزفل ہے، پک گئی تب بھی یوزفل ہے. گٹھلی کے الگ یوزز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت سے مثال دی ہے مومن کی. اور ون آف دا ریزنز یہ بھی ہے کہ وہ بڑے کم پانی سے گرو کرتا ہے. یعنی جو صحیح ریزیلینٹ بندہ ہے وہ نو میٹر حالات کیا ہیں وہ بڑھتا رہتا ہے، گرو کرتا رہتا ہے. ہاں اس کا مطلب نہیں اسے دکھ نہیں آتا، یا اسے وہ غم میں نہیں جاتا ہے، یا وہ تھوڑا بہت ہلتا نہیں ہے، شیک نہیں ہوتا ہے. حضرت یعقوب دیکھیں نبی تھے، روتے رہے، اور ان کو کتنی زیادہ ڈپریشن کہہ لیں یا سیڈنس کہہ لیں، لیکن وہ ہلے نہیں. ہلنے سے کیا مراد ہے؟ ہلنے سے مراد ہے کہ عقیدہ ہی بندے کا جو ہے نا وہ ڈاماڈول ہو جائے، عقیدہ ہی ڈاماڈول ہو جائے. یعنی بندہ جو ہے وہ، جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پہ کرتے ہیں. سورہ حج کی آیا نا کہ جب تک اچھائی آ رہی ہے تب تک کھڑے ہوئے ہیں، تب تک خوش ہیں. جیسے اللہ نے کوئی آزمائش لے لی، کوئی ان کی مرضی کے خلاف چیز ہو گئی، تو کیا کرتے ہیں؟ دے ٹرن بیک آن دیئر فیس. اور پھر کیا ہے کہ وہ دے لوز دا دنیا اینڈ دا آخرہ، وہ دنیا آخرہ دونوں کو لوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جب بھی یہ ٹاپک آئے تو آپ قرآن سے، سب سے پہلے قرآن میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے رجل کی کیا بات کی ہے. ایک اور بات ہے، یہ اسی آیت میں جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. رجل جو ہے، ٹرو مین، وہ وعدہ پورا کرتا ہے، اپنی امانت کو فلفل کرتا ہے. انفیکٹ الحسن البصری کا یہ کوٹ ہے کہ ٹرو مین از ناٹ دا ون جس کی داڑھی ہے یا جو مسکولر ہے بہت زیادہ، بلکہ ٹرو مین وہ ہے جو وعدوں کو پورا کرتا ہے، امانت اپنی نبھاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ اس پہ سوچیں، اس میں بھی بہت ڈیپتھ ہے. ٹھیک ہے، تو وہی بات ہوگی قوی امین. چلیں، یہ ہم نے کچھ قرآن مجید سے رہنمائی لی، جزاک اللہ خیر، کہ ریزیلینس ہوتی ہے رجل میں. اور ریزیلینس جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکھ نہ ہو یا غم نہ ہو یا بس مسکراتا ہی رہے ہر حالات میں، نہیں. ریزیلینس ہوتا ہے کہ دکھ کے باوجود، غموں کے باوجود، اپ ڈاؤن ہونے کے باوجود وہ جمع رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے جڑ نہیں اکھڑ جاتی اس کی. اور آج سب سے زیادہ ہم سب میں ڈٹرمینیشن کی کمی ہے. کیا خیال ہے؟ ہماری نسل کا سب سے بڑا مسئلہ ڈٹرمینیشن کی کمی ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنے میں ڈٹرمینیشن کا بہت رول ہے، ول پاور، ریزیلینس کا بہت رول ہے. ڈاکٹر حماد لکھوی ہمارے ٹیچر ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، پنجاب یونیورسٹی کے ڈین ہیں. ابھی میرے ساتھ پوڈ کاسٹ تھا ان کا، انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہتے کہ میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو اردو بازار بھیجا. تو اردو بازار لاہور میں بڑا مشہور بازار ہے، کتابوں کا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. تو کہتے میں نے اس سے کہا کہ میٹرو ٹرین جاتی ہے بالکل یونیورسٹی کے بعد، سیدھا اردو بازار اتارے گی. لیکن خیر اس نے کہا کہ میں گاڑی میں جاؤں گا، اور فیئر انف دھوپ تھی، گرمی تھی، اس نے کمفرٹ چوز کیا. تو کہتے 3 گھنٹے بعد آ گیا. تو میں نے کہا بھئی کیا ہوا، کتاب کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو کہتا اردو بازار نہیں ملا. تو کہتے میں بڑا حیران ہوں، اردو بازار کوئی بندہ ہے ادھر ادھر ہو گیا ہے، اردو بازار تو وہیں ہے، لوکیشن لگا لیتے. اس نے کہا لوکیشن لگائی تھی، سمجھ نہیں آئی. تو کہتے میں نے کہا کسی سے اتر کے پوچھ لیتے. کہتا بس میرا دل نہیں کیا. تو گیو اپ کر کے 3 گھنٹے بعد واپس آ گیا. تو دس سمز اپ آر جنریشن کہ ہم گیو اپ بہت جلدی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گیو اپ کر دیتے ہیں. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کسی نے یہ گھول کے پلا دیا کہ دنیا جو ہے نا وہ بس ہیپینس کی جگہ ہے، بس یہاں پہ خوشیاں ہی خوشیاں ہونی چاہیے، اور یہاں پہ انجوائمنٹ ہی ہونی چاہیے. اب اس چیز نے، خوشی کی غلط ڈیفینیشن نے ہمیں اتنا ہٹ کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اور قرآن سے نا مجھے ایبسولوٹ ہیپینس ہی ملنی چاہیے بس، اور جب نہیں ملتی تو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی دیکھیں کتنا ہٹ کیا، عبادت کے کانسیپٹ کو بھی ہٹ کیا اس خوشی کی ڈیفینیشن نے، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میرا کوئی مسئلہ چل رہا ہے نا تو میں نماز شروع کر دوں، اور جیسے ہی میں سلام پھیروں مسئلہ حل ہوا ہو، اور اگر 5-6 نمازوں کے بعد نہ حل ہوا ہو تو پھر نماز ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پھر جو ہے نا قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نہ قرآن سے مسئلہ حل ہوا، نہ نماز سے، نہ دعا سے. تو اللہ معاف کرے اگر یہ چیز تھی تو پھر نبیوں کو تو اللہ معاف کرے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نبیوں کو کتنی مشکلات آئی ہیں، کتنے مسائل کا وہ شکار تھے، کتنے چیلنجز تھے.
تو نماز کا اپنا ایک رول ہے اسپرچول اسٹرینتھ میں اور ایموشنل اسٹرینتھ میں، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ سلام پھیرو گے تو مسئلہ حل ہوا ہوگا، یہ کہیں نہیں ہے کہ غربت غائب ہو جائے گی قرآن پڑھنا شروع کرو گے. اللہ اس بات پر قادر ہے، دے بھی دے، مسئلہ حل بھی کر دے. لیکن بات وہی ہے کہ رانگ کانسیپٹس، ٹھیک ہے نا، ہم نے رانگ کانسیپٹس اڈاپٹ کیے ہیں، شاید اس لیے ڈٹرمنیشن کی اب کمی ہو گئی ہے اور پین کلرز کا دور ہے. ہر بندہ پین کل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. پین وہ باڈیلی پین نہیں بات کر رہا، یعنی ایوری بیڈ ایکسپیرئنس جو ہے نا ہم اس کو کل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان سے لرن کرنا چاہیے. کل نہیں کرنا چاہیے، لرن کرنا چاہیے. اور ہم بس نکلنا چاہتے ہیں، فوراً نکلنا چاہتے ہیں کسی مسئلے میں، فوراً نکلنا چاہتے ہیں. کچھ مسائل سکھا رہے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا مسائل کو انوائٹ کریں یا اللہ معاف کریں مشکلات مانگیں، نہیں، اللہ کے نبی نے آسانی مانگی ہے، ہم نے بھی آسانی مانگنی ہے. لیکن اگر کچھ آ گیا ہے تو اسٹینڈ یور گراؤنڈ، رائٹ، ڈٹرمنیشن شو کریں، تھوڑا سا سیکھیں کہ اب آ گیا تو میں نے کرنا کیا ہے. تو یہی ریزیلینس ہے کہ وہ تھوڑا بہت شروع میں ہلتے ہیں، جیسے ایک درخت ہے، میں بھی اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ایک آدھی کو ٹہنی ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ وہاں سٹینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ گرو کرتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کا پھل اگتا ہے، ٹھیک ہے. تو دس از دا ایگزامپل آف اے بلیور، رجل کامل. یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ ایک کمپلیٹ مین کیا ہے، اور 10 سے 11 اسلاف نے بتائے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن والے تو ہم نے دیکھے، اسی سے اخذ شدہ ہیں، تو وہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 11 اوصاف ہیں انفیکٹ، رجل کامل ہو از اے کمپلیٹ مین. تو اس میں سب سے پہلی جو چیز انہوں نے جو ہے وہ بتائی وہ ہے مروءہ، اسٹرینتھ آف کیریکٹر، ٹھیک ہے. دا سلف ایکسپلینڈ مروءہ ایز نمبر 1. اب اسٹرینتھ آف کیریکٹر کیا ہے کہ ایک اچھا کردار، ایک اسٹرانگ کردار، اس میں کیا کیا آتا ہے. نمبر 1، ڈزنٹ بیگ فار اٹینشن، کہ وہ اٹینشن کو بیگ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں غیرہ ہوتی ہے، اس میں آنر ہوتا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہم سب کی بہت بڑی ویکنس کی وجہ ہے کہ وی بیگ فار اٹینشن. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے، مختلف پرسنالٹیز ہوتی ہیں، کچھ پرسنالٹیز میں یہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو چیز دیز بینچ مارک ایٹریبیوٹ. ہر چیز لرن کی جا سکتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا یہ چیز. سائیکالوجی میں یہ اسکول آف تھاٹ ہے، بیہیویئرل اسکول آف تھاٹ، جس کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ ہر کوالٹی اپنے اندر لائی جا سکتی ہے لرن کر کے. دیکھیں کچھ کوالٹیز خدا داد ہیں، صلاحیات، اور کچھ لرن کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بالکل لرن کی جا سکتی ہیں. اور بلکہ جو لرن کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہوگا. کیوں؟ دیکھیں ایک بندہ، اس کو نیچرلی غصہ نہیں آتا، اس کا مزاج ہی بہت دھیما ہے، کہ اس کے ماں باپ کا دھیما ہے، ان کے آباء و اجداد کا دھیما تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت دھیمے ہوتے ہیں، تو شاید انہیں اتنا ثواب نہیں ملے گا غصہ کنٹرول کرنے کا. غصہ کنٹرول کرنے کا ثواب زیادہ اسے ملے گا جس نے لرن کیا ہے غصہ کنٹرول کرنا. اور اگر لرن نہ ہو سکتا تو پھر غصے کی سزا کیوں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر چیز لرن بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ذہانت لرن کی جا سکتی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس لرن کی جا سکتی ہے. تو یہ ایٹریبیوٹس لرن کیے جا سکتے ہیں. کیسے؟ ایسے لوگوں میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنا کے، ان چیزوں کو پریکٹس کر کے، اللہ سے دعا کر کے. تو یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، ماڈلنگ کہتے ہیں اس کو، بیہیویئر کو ماڈل کرنا ماڈلنگ کہتے ہیں. اچھا، تو پہلی چیز ہے کہ ہی ڈزنٹ بیگ فار اٹینشن. نمبر 2، ہی ڈزنٹ ڈو چیپ تھنگس، یعنی ایسی فضول چیزیں، چیپ تھنگس ٹو گین اٹینشن، وہ اس کی ویکنس آف کریکٹر ہے. نمبر 3، ہی ڈزنٹ کمپرومائز اینڈ ہی ڈزنٹ کمپرومائز آنر فار لائکس اینڈ ٹرینڈس. یہ میں ماڈرن دور کے مطابق بتا رہا ہوں انٹرپریٹ کر کے، کہ یعنی آنر اپنے سیکریفائس کرنا فار لائکس اینڈ ٹرینڈ. نمبر 4، ہولڈز ہمسیلف ٹو اے ہائر اسٹینڈرڈ ایون وین نو ون از واچنگ. جیسے ایک چائنیز پروورب ہے کہ ریپوٹیشن از وٹ یو آر ان فرنٹ آف پیپل، کیریکٹر از وٹ یو آر وین یو آر الون. اصل کیریکٹر ہے جب تم اکیلے ہو، ٹھیک ہے، وہ کیریکٹر ہے. باقی سب ریپوٹیشن ہے، باقی سب جو ہے نا پرفارمیٹیو سیلف ہے. یہ دو کانسیپٹس ہیں سائیکالوجی کے، پرفارمیٹیو سیلف ورسز اوتھینٹک سیلف. پرفارمیٹیو سیلف ہے ماسک پہننا اور لوگوں کے سامنے ایکٹنگ کرنا، ٹھیک ہے، یہ پرفارمیٹیو ہے. اوتھینٹک سیلف ہے اکیلے میں آپ کیسے ہیں، اوکے، اس میں پتہ لگے گا. گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں، وہ اوتھینٹک سیلف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ گھر والوں سے اچھا ہوں، اور تم میں سے سب سے اچھا کون ہے جو اپنے
گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، کیونکہ اوتھینٹک سیل وہاں نکلتی ہے. باقی سب پرفارمیٹیو ہے، باس کے سامنے، دوست کے سامنے ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، ہر ایک میں ٹالرنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر کوئی پیار سے بات کرتا ہے دوسرے سے، لیکن گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، دیٹ از ٹرو کیریکٹر. تو یہ پہلا اسٹرینتھ ہمیں پتہ لگی، جس کو ہم کہیں گے مروآ، یعنی کہ اسٹرینتھ آف کیریکٹر، جس میں ڈزنٹ بیگ فار اٹینشن، ڈزنٹ ڈو چیپ تھنگس، کمپرومائز نہیں کرتا اپنے آنر کو فار چیپ تھنگس. اور نمبر 4، ہائر اسٹینڈرڈ کو اڈاپٹ کرتا ہے ایون جب اکیلا ہے، تب بھی اس کا ہائر اسٹینڈرڈ رہتا ہے، کریکٹر رہتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز الحکمہ، وزڈم، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. آپ کو پتہ ہے لقمان السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. کیا کہا تھا؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، give thanks to Allah. gratitude. gratitude is حکمہ. شکر گزاری حکمہ ہے، ٹرسٹ می. بہت کم لوگ شکر گزاری کرتے ہیں. آپ سوچیں آپ نے لاسٹ ٹائم سجدہ شکر کب کیا تھا؟ سجدہ شکر جو ہے یہ سنہ موقدہ ہے، سنہ موقدہ، اور یہ تھیریپی ہے، پوری تھیریپی ہے، ٹھیک ہے. تو گریٹیٹیوڈ میں بہت بڑی حکمہ ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، میں ان کے ساتھ دبئی میں تھا، سی او ایک کمپنی کے، ماشاءاللہ کافی اللہ نے انہیں پیسہ بھی دیا ہوا ہے. تو وہ انڈین ہے، تو ویسے انگلش میں بات کرتے ہیں کیونکہ ممبئی سے ہیں، تو ٹپوری لینگویج نہیں ہوتی، وہ بولتے ہیں، جب اردو بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ڈنر کر رہے تھے، طہا بھائی بھی تھے. تو میں نوٹ کیا وہ کھانا نہیں کھا رہے، رات کے تقریباً 8 بجے ہوئے تھے. انہوں نے بس پانی پیا. تو ہم نے کہا کہ آپ، ارشد نام تھا، ارشد میں کھانا کیوں نہیں کھا رہے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 9 بجے سو جاتا ہوں. تو میں نے حیرانگی سے پوچھا، ہم 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کب سے 9 بجے سو رہے ہیں؟ کہتے کہ 25 سال سے میری یہی روٹین ہے. تو میں نے کہا میں نے تو سنا تھا بکس میں کہ سی اوز کی یہ روٹین ہوتی ہے، تو آج آپ بتا رہے ہیں کہ میری واقعی یہ روٹین ہے، تو واٹس دا سیکرٹ بیہائنڈ اٹ؟ تو میں نے کہا پتہ نہیں اب کیا ایک ٹپ دیں گے، کوئی سائیکالوجی جھاڑیں گے، کیونکہ سی او لیول کا بندہ ہے. تو پھر وہ ذرا ٹپوری لینگویج میں آگے کہتے ارے محمد علی، میں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوں، اس لیے 9 بجے نیند آ جاتی. تو بڑی بات انہوں نے کر دی. کہتے کہ میں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوں، اس لیے میرے کو 9 بجے نیند آ جاتی ہے. تو ہی سمڈ اٹ آل اپ، ٹھیک ہے. تو گریٹیٹیوڈ جو ہے یہ واقعی ایک مرد کر سکتا ہے، مرد کا بچہ، یعنی ہر حال میں الحمدللہ اللہ کا شکر کرنا. اور بڑی یہ جہاد ہے، بہت جہاد ہے، نہیں ہوتا، جہاد ہے، ٹھیک ہے. تو رجل کامل کا ایک بتایا حکمہ، اور حکمہ از گریٹیٹیوڈ. حکمہ میں کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں کہ bravery without wisdom، یہ ایک کوٹ ہے کہ bravery without wisdom is like a sword in the hand of a child. اگر آپ بچے کے ہاتھ میں تلوار پکڑا دو گے تو بچہ اپنا بھی نقصان کرے گا، دوسروں کا بھی کرے گا. تو اگر ایک بندہ بہادر ہے لیکن اس میں حکمت کی کمی ہے تو وہ نقصان کرے گا، ٹھیک ہے، اپنا بھی دوسروں کا بھی. تو زیادہ تر نوجوان جب دین کی طرف آتے ہیں تو بہادر بہت ہوتے ہیں لیکن حکمت کی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حکمت کی کمی، تو وہ ذرا نقصان بھی ہو جاتا ہے. اور یہ ہم سے بھی غلطی ہوئی. میں بھی جب دین کی طرف آیا تھا تو میں نے انفارمیشن تو لرن کر لی تھی، یہ غلط، یہ صحیح، یہ حرام، لیکن حکمہ ہے کہ اس کو پریزنٹ کیسے کرنا. اور وہ کیسے آئے گی؟ وہ علماء میں بیٹھ کے آتی ہے، جو سالوں سال جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں، جن کا ایکسپوجر ہے، جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا سچویشن دیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں انل منکر، امر بالمعروف مختلف سچویشنز میں کیا ہے. تو اس لیے سوارڈ اگر بچے کو پکڑا دیں گے تو نقصان کرے گا. تو کہتے ہیں اسلاف کے حکمہ سے کیا کیا مراد ہے. نمبر 1 کہ جو ایک شخص وزڈم والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کب بولنا ہے، کب خاموش کرنا ہے. بیوٹیفل، یعنی حکمت کا تقاضا ہے کب بولنا ہے، کب خاموش ہونا ہے. اب یہ کیسے سیکھیں گے؟ دیکھیں آج ہم جن لوگوں کو سنتے ہیں وہ تو بغیر سوچے سمجھے بول رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ ولاگرز ہو گئے اور یہ ایکسپرٹس ہو گئے اور جو پوڈ کاسٹ کرنے والے ہو گئے. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا ہوں. یعنی اگر ہم ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے بولی جا رہے ہیں، بس بولی جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں بس یہی پبلک سے بولی جاؤ بولی جاؤ بولی جاؤ. تو جو وزڈم والا انسان ہے وہ سوچتا ہے کب بولنا ہے، کب میں نے خاموش ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ سوچیے گا. اور نمبر 2، دے انڈرسٹینڈ پیپل، وہ لوگوں کو سمجھتے ہیں. یہ حکمت کا تقاضا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حکمت تھی.
وہ دیکھ لیتے تھے سوال کرنے والا ہر صحابی کو مختلف جواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ نے پوچھا مجھے نصیحت کیجیے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ نصیحت کیجیے, لا تغضب, غصہ نہ کر. 3 بار کہا لا تغضب, غصہ نہ کر, غصہ نہ کر. ایک اور آئے, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے, ان کو کوئی اور جواب دیا. تو ہر صحابی کو مختلف جواب ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہی انڈرسٹوڈ پیپل, ان کو پتا تھا لوگوں کا. اور انڈرسٹینڈ پیپل سے یہ بھی مراد ہے ان کے جذبات کو سمجھنا, سچویشن کو سمجھنا. ایسے ہی بس غصہ چڑھاؤ تو منہ سے کچھ نہ نکال دینا, بلکہ سمجھنا کہ اگلے نے چلو اگر تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے تو ہو سکتا ہے ہی اور شی مسٹ بی گوئنگ تھرو سم تھنگ, ٹھیک ہے, یعنی ان کی سچویشن بھی سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا لوگوں کو, یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے. اس کے بعد the ability to see consequences, یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے, اور یہ ساری اسلاف کی باتیں اب میں بتا رہا ہوں کہ جو حکمت والا انسان ہوتا ہے وہ نتائج کو دیکھ لیتا ہے. جیسے اسٹیون کووی کی کتاب ہے نا 7 Habits of Highly Successful People, اس نے کیا کہا تھا کہ سکسیسفل لوگ دے کیپ دی اینڈ ان مائنڈ. اس کا کیا مطلب ہے, وہ کانسیکوینسز کو دیکھ لیتے ہیں پہلے ہی. جیسے اگر کسی نان محرم سے بات چل رہی ہے تو پہلے ہی ان کو اینڈ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اس کا یہی اینڈ ہے کہ اس سے میری سیدھی سی بات ہے نفسانی خواہش اور بھڑکے گی, اس سے میں 2-3 سے اور باتیں کروں گا, پھر بھی وہ چیز پوری نہیں ہوگی, اور بڑھتی جائے گی. جیسے ایک پیاسا صحرا میں جاتا ہے تو سیراب, وہ جو ایک معراج ایک چیز ہوتی ہے, اسے لگتا ہے پانی ہے, یہ تو سورہ نور میں مثال ہے نا, تو وہ آگے جاتا ہے آگے جاتا ہے تو وہ چیز اور دور جاتی ہے اور دور جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اصل میں فاسق کی کافر کی مثال دی سورہ نور میں کہ وہ سمجھتا ہے پانی ہے پانی ہے پانی ہے, لیکن وہ چیز دور جاتی ہے دور تو ان چیزوں کا اینڈ یہ ہے, امیجز دیکھنے کا اور یہ نان محرم سے باتیں کرنے کا, مطلب ویئر ول اٹ اینڈ, اس کا اینڈ کیا ہے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, کچھ بھی نہیں, ملے گا ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے, کیا مل جائے گا, یا حرام کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, یہی اینڈ ہے, اور پھر اس کے الگ کانسیکوینسز. تو بندہ جب آپ کو, بلکہ مزے کی بات بتاتا ہوں, تفکر اور تدبر جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے نا 2 ٹرمینالوجیز ہیں, تو 3 چیزوں سے چینج آتی ہے. یہ امام غزالی کا ماڈل اور ابن القیم کا بھی ماڈل ہے چینج کا, کہ ہاؤ ٹو چینج. اور آج کل ہمارا ٹاپک بھی چل رہا ہے کہ تبدیلی کیسے آتی ہے انسان میں. 3 سٹیپ سے آتی ہے, تفکر, تدبر اور تذکر, یہ 3 سٹیپس ہیں, ٹھیک ہے, تزکیہ کے. تفکر کیا ہے, غور و فکر سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, غور و فکر کرنا یعنی بیٹھ کر سوچنا, اس کو تفکر کہیں گے. تدبر بھی ہے قرآن میں, افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. تو تدبر جو ہے مزے کی بات, اس کا جو روٹ ورڈ ہے دبر ہے میرا خیال غالباً, اٹ مینز the root word means the end of something. مزے کی بات, کسی چیز کا اینڈ. تو تدبر بیسیکلی ہے کسی چیز کا اینڈ دیکھ کے اس پر غور و فکر کرنا. جیسے فرعون کا واقعہ ہے, فرعون کے واقعے پہ تدبر کیا ہوگا, یہ سوچنا کہ اس کا اینڈ کیا ہوا, فرعون کا اینڈ کیا ہوا, ٹھیک ہے, جو مثالیں بیان کی گئی ہیں, اس کو تدبر کہتے ہیں. اور تذکر کس چیز کو کہتے ہیں, تذکرے سے نکلا ہے. تذکر کہتے ہیں اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کرنا اور اس چیز کو پڑھتے رہنا, اس چیز کو ریپیٹ کرتے رہنا, ٹھیک ہے. تو آج کا جو انسان ہے وہ ان تینوں چیزوں سے بری ہے. اس کی وجہ یہ الگوریدمز ہیں, یہ موبائل فون ہے, کیونکہ کوئی چیز ٹکتی ہی نہیں ذہن میں. ریلز دیکھتے ہیں سب غائب ہو جاتا ہے, سب غائب ہو جاتا ہے, پچھلا سب اڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم سب بھول رہے ہیں, نہ تفکر ہو رہا ہے, نہ تدبر ہو رہا ہے, نہ تذکر ہو رہا ہے. تو یہ کلاس تو چلیں تفکر ہے, یہ تو تفکر کی محفل ہے, ٹھیک ہے. تدبر یہ ہوگا کہ گھر جا کے اور سوچیں کہ یہ بات ہوئی تھی تو اس کا میں اور کانسیکوینسز سوچوں. جیسے اللہ کہتا ہے صحیح بھی بتا دیا, غلط بھی بتا دیا, فیصلہ کر لو. تو یہ تدبر ہوگا. تذکر ہوگا نوٹ ڈاؤن کریں اس کو گھر جا کے اور ڈسکس کریں, دوسروں سے ڈسکس کریں, دوستوں کو بتائیں کہ یہی لیکچر وہیں جا کے دے دیں, یاد ہو جائے گا. یہی لیکچر گھر والوں کو دے دیں, جا کے ایک شارٹ سی سمری بیان کر دیں, ٹھیک ہے, کہ آج میں نے یہ ہم نے بات کی تھی, تو اس کی سمری بنا لیں. تو یہ تذکر ہو جائے گا اور اس سے وہ لانگ ٹرم میموری میں چیز چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں اسلاف کے جو ایک حکیم انسان ہے, وائز انسان, وہ کانسیکوینسز کو دیکھ لیتا ہے اور پھر سمجھ جاتا ہے. پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے, اس کو مجھے نہیں کرنا. پھر چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ وہ مختلف سچویشنز میں مختلف طریقے سے ایکٹ کرتا ہے.
ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں اسے، کہ اسے پتہ ہے فلانی سچویشن میں کیسے ایکٹ کرنا ہے اور فلانی سچویشن میں کیسے ایکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ایک بندہ شادی پر گیا ہوا ہے تو وہاں جا کے قبرستان اور موت کا درس نہیں شروع کر دینا، یہ وہاں پہ سب خوشی منانے آئے ہیں، وہاں پہ جا کے موت کی باتیں کرنا یہ سچویشن کے جو ہے مترادف ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو ہے دین کی بات نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود صحابہ کو سکھایا 3 دن سے زیادہ لوگوں کو نصیحت نہ کرو، لوگ بور ہو جائیں گے. ہر محفل کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ہر محفل کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ سچویشنز کو ڈفرینٹلی میں نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ آپ کو ایسے لوگوں میں بیٹھ کے ہی پتہ لگے گا، ٹھیک ہے. مینٹور اسی لیے کہتے ہیں نا مینٹور کی کتنی ضرورت ہے. مینٹور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ذرا سیکھنا چاہیے، اور مل جاتا ہے مینٹور، ٹھیک ہے. الحمدللہ مل جاتا ہے مینٹور. اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ. تو دوسرا ہے حکمہ، ٹھیک ہے. پہلا کیا تھا؟ مروعہ، کیریکٹر، اسٹرینتھ آف کیریکٹر. دوسرا ہے حکمہ. تیسرا ہے حلم، الحلم. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ٹائٹلز پڑھیں قرآن میں، سبحان اللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکیم بھی کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. آپ دیکھیں کہ لقمان السلام کو صرف حکیم کہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو حکیم بھی کہا ہے، حلیم بھی کہا ہے، علیم بھی کہا ہے، حنیف بھی کہا ہے، فطرہ پہ، اپون دا فطرہ. تو بہت سے ان کے ٹائٹلز ہیں. لیکن حلم کیا ہے؟ اینی ون، حلم کیا ہے؟ واٹ از الحلم؟ اللہ کا نام بھی ہے نا الحلیم. تو حلم کیا ہے؟ بردبار، بالکل صحیح. یعنی فوربیرنس ہونا، برداشت کو حلم کہتے ہیں، برداشت ہونا، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے؟ حلم میں کامنس، کمپوزر اور برداشت. کب برداشت دکھائی جاتی ہے؟ جب کچھ چیز آتی تبھی برداشت دکھائی جاتی ہے نا. جیسے کسی نے آپ کو گالی دے دی تو حلم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدو تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی، یہاں سے کوئی چادر تھی یا ایک کپڑا سا پہنا ہوا تھا، یوں کر کے اس نے کھینچی تو ریش لگ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوچیں کتنی تکلیف اور کتنا غصہ چڑھتا ہے. یہاں پہ کوئی آپ کا مفلر کھینچے، آپ کو کتنا غصہ چڑھے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈگنیٹی سے مڑے، کمپوزر سے اس کی طرف دیکھا. اس نے کہا یا محمدہ، تم نے انصاف نہیں کیا. آگے سے دیکھیں بات بھی کیسی کی. اب نبی تو ہے، خیر نیکسٹ لیول نبی کا حلم ہوتا ہے، ظاہر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ معاملہ تھا، کوئی میرے خیال کھجوروں کا معاملہ تھا، مال غنیمت کا معاملہ تھا، اینی وے. تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دو جو یہ مانگ رہا ہے، بلکہ جتنا مانگ رہا ہے اس سے چلو زیادہ دے دو. تو یہ نیکسٹ لیول علم ہے. ابراہیم السلام کا علم دیکھیں، یا ابتی یا ابتی، یعنی ابا جان گالیاں دے رہے ہیں اور وہ آگے سے یا ابتی کر رہے ہیں، پیار سے بات کر رہے ہیں. تو یہ برداشت ہے، یہ حلم ہے ابراہیم السلام کا، ٹھیک ہے. تو حلم جو ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا حلم دیکھیں آپ، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو یوزلی جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ سخت. آپ کو پتہ ہے خنسہ بنت عمر کیا کہتی ہے عمر الخطاب کے بارے میں؟ خنسہ بنت عمر بہت انٹرسٹنگ کیریکٹر ہیں. ان کے 4 بیٹے شہید ہوئے تھے قادسیہ میں غالباً، یا ایک اور بیٹل تھی، یمامہ تھا یا قادسیہ تھا، anyway. تو خنسہ بنت عمر نے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے سعد بن ابی وقاص کی تیمارداری کی. جب وہ قادسیہ میں بیمار ہو گئے تو خنسہ بنت عمر آئیں، انہوں نے آ کے ان کی تیمارداری کی. تو وہ بہت زیادہ تھوڑا سا سیڈ تھے اور تھوڑے ڈاؤن تھے، دکھی تھے. تو انہوں نے خنسہ بنت عمر نے ان کو تھوڑا سا بوسٹ کیا اور ایک واقعہ سنایا. کیونکہ وہ دکھی اس لیے تھے کہ میں شریک نہیں ہو پا رہا جہاد میں، وہ کمانڈر ان چیف تھے نا. تو اینی وے خنسہ بنت عمر نے انہیں ایک واقعہ سنایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمر، جب میں نے اپنے بھائی کو لوز کیا، میرا بھائی تھا اس وہ وفات پا گیا. تو خنسہ بنت عمر ظاہر ہے کہ وہ کچھ جاہلیہ کی چیزیں ابھی تک کچھ ایسی تھیں، تو وہ کعبہ کے سامنے جا کے بہت رویا کرتی تھی، اور میرے خیال سر بھی منڈوا لیا تھا، سم تھنگ لائک دس. تو وہ کہتی کہ ہر کوئی جو ہے نا مجھے آتے جاتے کوستا تھا، اور میں ایک پوئٹری پڑھا کرتی تھی اپنے بھائی کے غم میں ایک پوئٹری پڑھا کرتی تھی. تو سب نے مجھے ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہی ہو، تمہیں ریکور کیوں نہیں ہو رہی ابھی تک، یہ وہ. تو کہتی ایک دن عمر بن الخطاب آئے، انہوں نے جب مجھے دیکھا پوئٹری پڑھتے تو کہتے کہ وہ رک گئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے سناؤ یہ پوئٹری. تو کہتی کہ جب میں نے وہ پوئٹری سنائی تو وہ اتنا روئے، اور کہتے کہ مجھے زید یاد آ گیا. زید ان کے بھائی تھے، زید بن الخطاب، جو کہ مسلمہ کذاب والی جو وہ جنگ تھی، ردا وارز، اس میں شہید ہو گئے تھے. تو کہتی وہ اتنا روئے، پھر لوگوں کو سمجھایا لیو ہر، لوگ اپنے پیاروں پہ روئیں گے.
تو دیکھیں یہ حلم ہے، یعنی یہ سچویشن انہوں نے کیسے ہینڈل کی ہے، حالانکہ انہوں سخت مشہور ہے، ان کے ارے مجھے ڈنڈا بھی مارتے تھے. ہی نیو وین ٹو ڈو واٹ. حضرت عمر بہت حلم والے تھے، اسپیشلی خلیفہ بننے کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ حلم ہے کہ وہ کمپوزر دکھاتے ہیں، کامنس دکھاتے ہیں، پیشنس دکھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور حلم سے ہی ریلیٹڈ اوصاف ہمارے اسلاف نے بیان کیے. وہ کیا ہیں کہ they will show powerful attitude, powerful control, اور never be ruled by anger. کہ وہ غصے کو حاوی نہیں ہونے. دیکھیں غصہ انہیں آئے گا، غصے کو ایلیمینیٹ کرنا امپاسبل ہے، لیکن غصے کو حاوی کرنا یہ اصل میں دیٹ از دا ریئل کی. ٹھیک ہے، تو وہ غصے کو حاوی نہیں ہونے دیتے، اس ٹائم حلم دکھا جاتے ہیں، اس ٹائم کنٹرول کر جاتے ہیں. تو یہ تیسرا ایٹریبیوٹ ہے الحلم، کمپوزر. جیسے ایک صحابی تھے الاشج ابن عبد القیس، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی تھی کہ اللہ کو دو کوالٹیز تم میں بہت پسند ہیں. تو بڑا خوش ہوئے تھے، یا رسول اللہ کیا ہے وہ دو؟ بلکہ انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ اللہ نے دی ہیں یا میرے اندر ہیں؟ تو بڑے سمارٹ تھے، جاننا چاہتے. تو انہوں نے اللہ نے دی ہیں، خدا داد ہیں. ٹھیک ہے، حلم اور حیا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برداشت دی ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ. تو اٹ از ویری مچ یونیک کوالٹی. 3 ہو گئی. چوتھی جو ہے الجود ہے. الجود کہتے ہیں جنروسٹی کو. مسکولینٹی، اسلاف کہتے ہیں کہ مسکولینٹی از ناٹ اباؤٹ باڈی بلڈنگ، وہ بھی ہے اسٹرینتھ، فزیکل اسٹرینتھ ہے، لیکن ناٹ جسٹ دیٹ. جیسے اگر آپ دیکھیں نا کہ موویز میں مسکولینٹی دکھائی جاتی ہے، اسپیشلی پرانی موویز میں، بدلہ لو، ایسے بدلہ لو جا کے. ٹھیک ہے، تو لک ایٹ دا الجود آف یوسف علیہ السلام. یعنی یوسف السلام کی سٹوری جو ہے نا وہ نیکسٹ لیول ہے، نیکسٹ لیول ہے. اس میں ہر چیز جو ہے نا ایکسٹریم لیول پہ جا کے یوسف السلام نے برداشت کی. دیکھیں یوسف السلام واز ایکسٹریملی بیوٹیفل، اور پھر حیا والا ہونا. تو یہ دو ایکسٹریم چیزیں ہیں، یعنی بیوٹیفل ہوتے ہوئے، کیرزمیٹک ہوتے ہوئے حیا والا ہونا، کیرزمیٹک ہوتے ہوئے حلم والا ہونا، یہ بھی نیکسٹ لیول چیز ہے. ٹھیک ہے، پاورفل ہوتے ہوئے معاف کر دینا، یہ کتنی حلم والی چیز ہے اور کتنی جنرosity والی چیز. دیکھیں میں اور آپ، ہم سے کوئی پاورفل انسان ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کر گیا اور کل کو آ کے ہم سے معافی مانگتا ہے، تو وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو forgive. کیونکہ ہم تو پاورفل ہیں ہی نہیں، ہم تو بلکہ شکر کریں گے کہ چلو خود ہی معافی مانگ لی، ہم تو چاہ رہے تھے معاف ہی کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن یوسف السلام بادشاہ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے، گورنر تھے، ٹھیک ہے، منسٹر تھے، اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھائی سامنے ہیں اور بھائی معافی مانگتے ہیں. تو یوسف السلام کیا کہتے ہیں کہ گو، آج تم پر کوئی بلیم نہیں ہے. تو دس از جنرس، دس از الجود، یعنی نیکسٹ لیول انہوں نے جا کر معاف کیا ہے. ٹھیک، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنرosity آپ دیکھیں، اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیور سیڈ نو ٹو اینی تھنگ، جب بھی ان سے کوئی مانگی گئی ہے. بلکہ صحابہ ڈانٹتے تھے ایک دوسرے کو کہ تمہیں پتہ ہے جب وہ نو نہیں کریں گے تم لوگوں نے کیوں مانگا ہے. ٹھیک، جیسے ایک صحابی تھے، انہوں نے شرٹ مانگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو صحابہ نے انہیں بہت ڈانٹا تھا کہ یہ رسول اللہ کو بڑی پسند ہے شرٹ، تم نے کیوں مانگی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میں ایز اے کفن یوز کروں. ٹھیک ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنرس تھے بہت زیادہ، ہی وڈ گیو اے لاٹ. تو جنرosity از، اچھا جنرosity از ناٹ سافٹنس، جنرosity اور سافٹنس کو مکس نہ کریں. ٹھیک ہے، سافٹنس از سم تھنگ ایلس. جنرosity بیسکلی کیا ہے کہ بڑا دل کرنا، دس از جنرosity، دل بڑا. ٹھیک ہے، ظرف بڑا. اور یہ کیوں مردانہ کوالٹی ہے، یہ کیوں مسکولین کوالٹی ہے؟ سوچیں، کیونکہ مرد ہے قوام، تو سب سے زیادہ جنرس اس کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اگر مرد بھی عورت بن جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گرج پالے گا، تو شادی تو نہیں چلے گی، فیملی تو نہیں چلے گی. کیا خیال ہے؟ مرد کو تو بہت جنرس، بہت بہت ظرف دکھانا چاہیے مرد کو. عورت چھوٹی چھوٹی بات پکڑ لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بھولتی نہیں ہے. نیچر ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف کچھ ویکنیسز رکھی ہیں بہت جینڈرز میں، کچھ اسٹرینتھس رکھی ہیں، تو وہ تھوڑی سی ویکنیس ہے. لیکن مرد کو ظرف دکھانا چاہیے، مرد کو دل بڑا کرنا چاہیے، بھول جانا چاہیے، آگے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، جنرosity کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے. تو دیٹ از اے ٹرو مین. اس کے بعد 5ویں کوالٹی ہے رسپانسبلٹی، جو آپ نے کہی تھی کہ قوام. تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کہتے ہیں a masculine man carries loads not escapes from them. جو ٹرو مسکولین مین ہے وہ
کیری کرتا ہے رسپانسبلٹی، نہ کہ بھاگتا ہے. اور کیا کیا اس میں اوصاف آتے ہیں؟ ہی پروٹیکٹس، ہی پرووائڈس، ہی لیڈز، ہی مینٹورز، ہی اسٹینڈز اپ فار دا ویک اینڈ ہی کیپس ہز پرومس. دیکھیں موسیٰ اسلام اسٹوڈ اپ فار دا ویک، وہ جو اس کو مکہ مارا تھا وہ کسی ویک کو تنگ کر رہا تھا نا، تو دیٹ شوز کہ ہی واز اے مسکولین مین. تو امانہ کہتے ہیں اسے، رسپانسبلٹی. اور لٹرلی قرآن نے مین ہوڈ کو امانہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹائی اپ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے امانہ کس کس کو پریزنٹ کی سورہ احزاب میں؟ پہاڑ کو، زمین کو اور آسمانوں کو. تینوں طاقتور چیزیں. پہاڑ کتنے طاقتور ہیں، زمین کتنی طاقتور ہے، آسمان کی آپ اسٹرینتھ چیک کریں. ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان کو اسٹرینتھ سے بنایا، بہت قوت سے بنایا ہے. لیکن تینوں گھبرا گئے، تینوں نے نہیں اٹھائی امانہ. کس نے اٹھائی؟ مین چوز ٹو بیئر اٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھا، اس میں علماء بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ مین ذرا اگنورنٹ تھا، لیکن کچھ تعریف بھی ہے کہ جو واقعی امانہ نبھائے گا اس کی تعریف ہے کہ وہ واقعی مرد کا بچہ ہے. جو نہیں کریں گے پھر ان کو اگنورنٹ کہا گیا، ان کو کہا گیا کہ یہ ان کو سمجھ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے واقعی دیکھیں آپ مین کے ساتھ امانہ کو ایسوسیٹ کیا. اور میں نے آپ کو الحسن البصری کا کوٹ سنایا تھا کہ وعدوں کو پورا کرنا یہ مین ہوڈ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو یہ پانچویں ہو گئی. چھٹی حیا، موڈیسٹی، جو اس صحابی کو بھی اللہ کے نبی نے کیا تھا. تو حیا میں کیا کیا آتا ہے؟ دیکھیں ایک صحابی تھے، ان کو ان کے دوست چھیڑ رہے تھے، جیسے دوست تنگ کرتے ہیں آپس میں کہ یہ بڑا شرمیلا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے سنا ہوگا. تو اللہ کے نبی نے کیا نصیحت کی تھی کہ اس کو مت تنگ کرو، کیونکہ شرمیلا پن از پارٹ آف فیتھ، ماڈیسٹی از پارٹ آف فیتھ. وہ شرمیلا کس سینس میں تھے؟ عورتوں کے سینس میں. اس واقعے میں آتے ہیں عورتوں کے حوالے سے شرمیلے تھے بہت زیادہ. تو اللہ کے نبی نے تعریف کی اس کی. آپ کو پتا ہے رسول اللہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ہی واز مور شرمیلا دین اے ورجن. ایک نئی نویلی دلہن سے زیادہ شرمیلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث ہے، صحابہ کے جو ہے اس میں ہمیں ویوز ملتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ماڈیسٹی میں شرمیلا پن آتا ہے. اٹس گڈ ٹو فیل حیا، رائٹ. جیسے عثمان غنی، آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے تو یہ ان کا ظاہر ہو رہا تھا. تو جیسے دھوتی وغیرہ جیسے ہم پہنتے ہیں تو کبھی کبھی، تو اسی طرح جو کپڑا پہنا تھا تھوڑا سا یہاں سے ہٹا ہوا تھا، یہاں سے تھا یا شاید ٹانگ سے تھا، پنڈلی سے. ہاں، تو سب سے پہلے ابو بکر داخل ہوئے، ہی کیپٹ سٹنگ. عمر داخل ہوئے، ہی کیپٹ سٹنگ. عثمان داخل ہوئے تو ڈھک لیا. تو پھر کیا کہا تھا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو اٹس اے گریٹ ٹریٹ، اللہ کے نبی نے اس کو پریز کیا تھا. ٹھیک ہے، تو حیا میں گیز ہے، اوبویسلی پیورٹی آف گیز ہے کہ حیا کرنا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کسی نان محرم عورت پہ نظر ڈالنا، حیا کرنا کہ یہ کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے نا، اور کسی کی بیوی ہے. وائی شوڈ آئی لک ایٹ ہر. ٹھیک ہے. ہیوملٹی آف ایگو، اس میں ہیوملٹی آتا ہے حیا میں، عاجزی. حیا دار انسان عاجز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ڈیسنسی ان اسپیچ، اس کی زبان میں حیا ہوتی ہے، وہ دیکھ کر بولتا ہے، حیا کرتا ہے بولتے ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد شیم فرام ڈس اوبیئنگ اللہ، اس میں حیا ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں. مشکل ہے، آئی نو بہت مشکل ہے، لیکن ہم بینچ مارک ٹریٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر لائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ 6 ہو گئے. ٹھیک ہے، اور عثمان غنی میں ساری چیزیں تھیں، حیا. اس کے بعد ہے تزکیہ نفس، سیلف ڈسپلن. دیکھیں a man who can control his tongue, his desires, his emotions, his laziness is a king. یہ اسلاف کا کوٹ ہے کہ وہ بادشاہ ہے. اصل بادشاہ وہ ہے جو اپنی زبان کو، اپنی شرمگاہ کو، اپنے ہاتھ کو کنٹرول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے تمام اعضاء کا کیا ہے؟ بادشاہ. ادروائز اعضاء اس کے بادشاہ، اعضاء اس کو کنٹرول کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے تو اس کی زبان، اس کے تمام جوائنٹس، تمام جو جوڑ ہیں یا جسم کے اعضاء ہیں، وہ اس کی زبان کے آگے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں. حدیث ہے کہ آج ہم پہ رحم کرنا، زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم تمہارے رحم و کرم پہ ہیں آج. تو یہ کتنی خوبصورت دیکھیے حدیث ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یور ایوری جوائنٹ ہیز اے ڈیو رائٹ اپون یو. تمہارے جو ہر جوڑ کا ایک ڈیو رائٹ ہے تم پہ، چیریٹی فرض ہے تم پہ. اور پھر کیا فرمایا؟ اسمائل از اے چیریٹی.
یعنی ہر کوئی تو نہیں دے سکتا نا پیسہ. تو فرمایا اسمائل از اے چیریٹی. ٹھیک ہے, اے گڈ ایکشن از اے چیریٹی. کو پیسہ خرچ کرنا وہ بھی چیریٹی ہے. تو یہ ڈیلی جو ہم اچھا اخلاق دکھاتے ہیں, حیا کرتے ہیں, ڈسپلن دکھاتے ہیں, یہ اصل میں چیریٹی ہے. کتنا خوبصورت کانسیپٹ. کس چیز کی چیریٹی؟ ہمارے جسم کے اعضاء کی چیریٹی. اور چیریٹی کیا کرتی ہے؟ چیریٹی ایکسٹنگوشز دا سن, گناہوں کو مٹاتی ہے, پاک کرتی ہے, جسم پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے. تو سیلف ڈسپلن, کہ وہ ڈسپلن شو کرتے ہیں. آپ کبھی خبیب کو جو ہے نا اس کی کچھ سپیچز سنیے گا, بڑی موٹیویشنل ہے. ایک اس کی سپیچ ہے ڈسپلن کے بارے میں کہ ڈسپلن از ایڈکٹیو. وہ بڑا موٹیویٹ ہوں گے آپ اس کی سپیچ سن کے. ٹھیک ہے, کہ وہ کتنا ڈسپلن تھا. خبیب کی بات کر رہا ہوں, جو ایک فائٹر تھا, ابھی بھی ہے خیر. تو اسلاف کہتے تھے کہ ڈسپلن از واٹ سیپریٹ مین اینڈ بوائز. دیکھیں نا, ایک بندہ شادی کے بعد بھی 5 گھنٹے ایکس باکس کھیل رہا ہے, PS5 کھیل رہا ہے, اور بیگم جو ہے وہ رو رہی ہے کہ کوئی ذمہ داری دکھا دو ذمہ دار, تو وہ بوائے ہے. ٹھیک ہے, وہ مرد نہیں ہے ابھی, وہ بوائے ہے. کھیل سکتے ہیں, میں نہیں کہتا نہیں کھیل سکتے, لیکن 5 گھنٹے ذمہ داری کو اگنور کرنا, دوستوں کے ساتھ نکل جانا, ساری رات باہر رہنا. ٹھیک ہے نا, ذمہ داری کا احساس ہی نہ ہونا, سیلف کنٹرول ہی کوئی نہ ہونا, تو وہ خود بھی سفر کرے گا, فیملی کو بھی سفر کرائے گا. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ اپنی گریٹیفیکیشنز کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا شادی کے بعد, اس کی وہی روٹین ہے جو پہلے تھی, جو ایز اے بوائے اس کی روٹین تھی. یعنی وہی راتیں جاگ کے موویز دیکھنا, شادی کے بعد بھی یہی چل رہا ہے. تو بیگم منہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی یہ شادی اس نے میرے سے کی ہے کہ ٹی وی سے کی ہے, موویز سے کی ہے, یعنی اس کا چینج ہی کچھ نہیں ہو رہا. تو پھر وہ بوائے ہے. ٹھیک ہے, وہ مین نہیں ہے. تو اس لیے سیلف کنٹرول سے بندہ مین بنتا ہے. اس کے بعد 8واں ایٹریبیوٹ ہے وفا. ابراہیم السلام کے بارے میں اللہ نے کہا نا کہ ابراہیم وفادار تھا. ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا. لائلٹی, وفا. اور کس سے؟ اللہ سے, فیملی والوں سے, فرینڈ سے, اور اپنے وعدے نبھانا اپنی ڈیلنگز کے ساتھ. ٹھیک ہے, ابن القیم کا بڑا خوبصورت کوٹ ہے, وہ کہتے ہیں لائلٹی, وفا از دا پرفیوم آف مسکولینٹی. یہ خوشبو ہے, پرفیوم ہے مردانگی کا. کیا چیز؟ وفا. تو آپ دیکھیں سب سے وفادار جو گھوڑا, بہت وفادار ہے, اس لیے گھوڑا بڑا مسکولین جانور لگتا ہے نا. اگر میں آپ سے مسکولین اینیملز کا پوچھوں تو گھوڑا سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں آئے. یعنی اس کی چال, اس کا بھاگنا, اس کے مسلز, اس کی لیگز چیک کریں آپ. ٹھیک ہے, تو اس میں وفا بہت ہے گھوڑے میں. والعادیاتی ضبحا فالموریاتی قدحا فالمغیراتی صبحا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ جو گھوڑے ہیں یہ کس طرح چنگاری, وہ جب یہ چلتے ہیں چنگاری نکلتے پھر بھاگتے ہیں, پھر اٹیک کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا کیا, ان الانسان لربہ لکنود. اب دیکھیں کیسے یہ جوڑ بنتا ہے کہ گھوڑوں کی بات اور پھر اچانک انسان ناشکر ہے. وہ یہی ہے کہ گھوڑا اتنا لائل ہے اپنے مالک سے کہ جمپ لگا دیتا ہے, فکر نہیں کرتا کہ میں مروں. دیکھیں نیزے آگے ہوتے ہیں, گھوڑا آگے جمپ لگا دیتا ہے. آپ نے بیٹلز کی کچھ سینز دیکھے ہوں گے, وہ فکر ہی نہیں کرتا, نیزہ لگے, تلوار لگے, وہ بھاگ رہا ہے کیونکہ مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے انسان نے یہ لائلٹی نہیں دکھائی, گھوڑوں والی لائلٹی. گھوڑا زیادہ لائل ہے اپنے مالک کے ساتھ. تو بہت خوبصورت ہے سورہ عادیات. اوکے, وفا, لائلٹی. 2-3 رہ گئے. اس کے بعد اسلاف نے بصیرہ, البصیرہ, ویژن. ویژن ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے نا. یعنی ریئل مین وہ ہے جو بڑا سوچتا ہے. اور یہ بھی کیسے آئے گا؟ ایسے لوگوں میں بیٹھ کے جو بڑا سوچتے ہیں. کس حوالے سے بڑا سوچتے ہیں؟ دیکھیں رائٹ چیزوں کے بارے میں. ہم ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو بڑا سوچتے ہیں, دنیاوی بڑا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی اٹھنا بیٹھنا چاہیے, دنیاوی طور پہ بزنس کے پلانز بناتے ہیں, 100 ایئر کا ویژن, جیسے یہودی ہے وہ ہر چیز کا 100 ایئر کا ویژن بناتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ. لیکن میں بات یہاں پہ کر رہا ہوں کہ جو ایسے بڑا, دیکھیں یوتھ کلب الحمدللہ جب بنا تو ہم اٹھتے بیٹھتے تھے آپس میں اور ماشاءاللہ بڑا سوچتے تھے کہ کرنا ہے انشاءاللہ, کچھ بڑا کرنا ہے اللہ کے فضل سے. یعنی لیٹس ٹرائی, لیٹس ڈو سم تھنگ. تو ویژن نہیں ہوگا, بصیرہ نہیں ہوگی تو انسان رک جائے گا, اسٹیگنٹ ہو جائے گا لائف میں. ٹھیک ہے. تو بصیرہ کو انہوں نے اور جو ہے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہمارے اسلاف نے. انہوں نے کہا کہ بصیرت والا شخص جو ہوتا ہے وہ پرپز کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. دیکھیں زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں, ارجنسی یا پرپز. سمجھیں ان 2 چیزوں کو. کچھ لوگ صرف تبھی تبدیل ہوتے ہیں
جب ارجنسی آتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ پرپز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, انہیں تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ مقصد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. جو بے مقصد گزارتے ہیں وہ ارجنسی کے تھرو چینج ہوتے ہیں. جیسے مثال طور پہ جب تک تلوار سر پہ نہیں آ جائے گی وہ تبدیل نہیں ہوگی. ان کو ارجنسی کی عادت ہو, ہر چیز میں ارجنسی, وہ ری ایکٹیو بن جاتے ہیں, پرو ایکٹیو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو جو بصیرہ والا انسان ہے وہ مقصد پرپز کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اس کا پرپز کلیئر ہے. جیسے صحابہ تھے, وہ ان کی بصیرت اتنی تھی, انہیں جنت نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا, انہیں کیا نظر آ رہا تھا کہ یہ سب فانی ہے, ختم ہو جائے گا, کوئی خواہش پوری ہوگی کوئی نہیں پوری ہوگی, میکسیمم کتنا کما لیں گے, کیا کر لیں گے, میکسیمم کتنی پوزیشن مل جائے, کتنا زندہ رہ لیں گے. تو اصل تو آخرت ہے, اصل تو جنت ہے. جیسے آج جمعہ تھا تو تھوڑا سا میں تھکا ہوا تھا. کبھی کبھی انسان اوور ویلم ہوتا ہے, ونڈز آف چینج چل رہا ہے, ہم گھر سے کافی دور ہیں, تو کبھی کبھی بندہ ذرا ذہنی طور پہ تھک جاتا ہے. تو سورہ غاشیہ کئی بار سنی, آپ نے بھی سنی ہوگی. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. تو اس میں جنت کا آگے تذکرہ آتا ہے, وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. تو جنت کی جب آیات آئیں, سبحان اللہ, تو میں اتنا موو ہوا کیونکہ اس ٹائم میں اس فیز میں تھا, تھوڑا سا سیڈ اور ڈاؤن. تو میں نے جب اس پہ غور کیا, سبحان اللہ, میرا موڈ بوسٹ ہو گیا. حالانکہ کئی بار سورہ غاشیہ جمعے میں پڑھی جاتی ہے, لیکن بس کبھی کبھی انسان غور کرتا ہے نا. آج غور کیا تو میں نے کہا یار سبحان اللہ, ایک ایسا پلیس جہاں پہ آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی, جہاں پہ دل کو ٹھنڈک ملے گی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بری بات تم نہیں سنو گے, کوئی برا کلام تم نہیں سنو گے, جہاں پہ صوفے بچھے ہوں گے, بچھونے ہوں گے, تمہارے لیے کوشنز ہوں گے. یہ سارا سورہ غاشیہ میں, سبحان اللہ. تو یہ ویژن ہے, بصیرت ہے, ایک دم بندہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے کہ یار جب ریوارڈ یہ ہے تو کوئی بات نہیں. اب دیکھیں نا, ہم سب یہاں کمرے میں ہیں, سپوز اے سی نہ چلے, پنکھا نہ چلے, شدید گرمی ہے, تو میں آپ لوگوں کو ایک ویژن دکھاؤں گا, میں کہوں گا یار 1 گھنٹہ برداشت کر لو, پھر باہر ہی جانا ہے نا. تو یہ ویژن ہے, یہ بصیرت ہے. اگر میں یہیں آپ کو پریشان کرتا رہوں, وہ یہ کیوں نہیں چل رہا, پنکھا کیوں نہیں چل رہا, یہ کیا ہو گیا, ہم سب بند ہو گئے, یہیں کی ٹینشنیں پھال لیں, اور باہر کا ویژن دکھاؤں ہی نا کہ گھنٹے بعد نکل جانا ہے, کوئی بات نہیں, تو باہر نکل کے بہت اچھی چیزیں ہونے والی ہیں. تو پھر اس کا مطلب میں خود بھی پریشان ہوں, آپ کو بھی پریشان کر رہا ہوں, اور میرا چھوٹا سا ویژن ہے, مایوپک ویژن ہے. تو اس لیے بصیرت والے لوگ آگے کا سوچتے ہیں, آگے کا سوچتے ہیں. تو نمبر 1 وہ پرپس زندگی کا, نمبر 2 لانگ ٹرم تھنکنگ, لانگ ٹرم تھنکنگ ہوتی ہے. اور آج ہم سب شارٹ ٹرم ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی وجہ سے, جلدی کی عادت ہے, جلدی امیر ہونا ہے, جلدی سکسیس چاہیے, جلدی چینج ہونا ہے, جلدی یہ چیز چھوڑنی ہے, جلدی باڈی بنانی ہے. دیکھیں وہ لانگ ٹرم سوچتے ہیں کہ آج میں عادت چھوڑوں گا. اب آپ ابراہیم السلام کی لانگ ٹرم تھنکنگ چیک کریں. جب انہوں نے کعبہ تعمیر کیا تو کیا دعا کی کہ اللہ اس شہر کو میرے اولاد کے لیے کیا بنانا, امن والا بنانا, اور اس میں فروٹس اگانا, ثمرات, اور یہ کہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کے دل میں میری اولاد کے لیے محبت قائم کرنا. یہ ہے لانگ ٹرم تھنکنگ. ٹھیک ہے, اسی طرح علیہ السلام ان کی لانگ ٹرم تھنکنگ دیکھیں, ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین, کہ اللہ مجھے وزڈم دے, اتھارٹی دے, والحقنی بالصالحین, رائٹیس کی کمپنی دے, صالحین کی کمپنی دے, وجعل لی لسان صدق فی الاخرین. یہ ہے لانگ ٹرم تھنکنگ. اور جتنے لوگ تا قیامت آنے والے ان کی زبان پہ میرا ذکر خیر جاری کر دے, لانگ ٹرم تھنکنگ. اور تا قیامت کیا چلتا رہے گا, کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, لانگ ٹرم تھنکنگ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ کچھ لوگ ایک چیز برداشت کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ یار اس کے اثرات میری جنریشنز میں آئیں گے, جنریشنز میں آئیں گے. لانگ ٹرم تھنکنگ ہے نا, ویژن ہے, ویژن ہے کہ یار آج میں تنہائی میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. یعنی سوچو اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک بنائے گا. ٹھیک ہے, آج میں ذرا جہاد کر کے فجر پہ نماز پڑھوں گا, مسجد جاؤں گا, اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا آئیں گے. دیکھیں وہ واقعہ سورہ کہف کا, وہ جو یتیم بچے تھے, ان کی دیوار تعمیر کر دی نا خضر السلام نے, گر رہی تھی,
تو بعد میں حکمت کیا بیان کی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیک، ان کا باپ نیک تھا، تو میرے رب نے حکم دیا کہ دیوار تعمیر کر دو، ان کو پروٹیکٹ کرو، ان کی دولت کو۔ تو علماء کہتے ہیں جن کا باپ نیک ہے ان کے جانے کے بعد بھی اللہ اس کی اولاد کی حفاظت کرے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود جب قیام اللیل کرتے تھے تو اپنے بچے کی طرف بھی اشارہ کرتے تھے کہ بیٹا تیرے لیے کر رہا ہوں۔ ویژن تھا نا، لانگ ٹرم تھنکنگ تھی کہ تیرا باپ نیک ہوگا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو یہ بصیرہ ہے۔ اس کے بعد آخری دو چیزیں، 10th از بگ ہارٹ، forgiveness، یہ جنرosity سے ریلیٹڈ ہے اور سیم چیز ہے، forgive کرنا، بگ ہارٹ دکھانا۔ ابو بکر صدیق ایون تو آپ کو پتا ہے باڈی میں بہت کمزور تھے لیکن صحیح مرد تھے، صحیح مرد تھے۔ کس کو معاف کیا؟ نہ صرف معاف کیا، اس کا سٹائپنڈ انکریز کر دیا۔ مستح، حضرت مستح کون تھے؟ جنہوں حضرت عائشہ کے جب پروپیگنڈا ہوا تھا واقعہ افک، تو حضرت مستح خالہ زاد ہیں حضرت ابو بکر کے، تو حضرت مستح بھی انفارچونیٹلی شامل ہو گئے تھے اس پروپیگنڈے میں، کچھ چیمگوئیوں میں، کچھ گوسپنگ میں۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ کو جب پتہ لگا تھا وہ کتنا روئی تھی، اور ابو بکر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ اس کو تو میں سٹائپنڈ دیتا ہوں، اس کی تو میں مدد کرتا ہوں۔ غریب صحابی تھے، مہاجر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کر دی، انہوں نے سٹائپنڈ بند کر دیا تھا نا۔ انسان تھے تو انسان ظاہرہ ایموشنل ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں ایک اور بھی ظاہرہ چیز بڑی امپورٹنٹ پتہ لگتی ہے کہ دیکھیں صحابہ بھی انسان تھے۔ جیسے یہ نیچرل ہے کہ کسی نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے تو اس سے آپ کٹ آف کر دے، تو یہ نیچرل ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کو پتہ ہے عروہ بن زبیر سے 1 سال بات نہیں کی تھی۔ عروہ کون ہے؟ ان کے بھانجے، تقریباً 1 سال کا ذکر آتا ہے یا 9 مہینے کا ذکر آتا ہے۔ کس بات پہ؟ اصل میں حضرت عائشہ اتنی جینرس تھیں کہ امیر معاویہ نے آئی تھنک ان کو 1 لاکھ درہم یا اتنے کوئی درہم بھیجے ایز اے گفٹ، کیونکہ امیر معاویہ ازواج مطہرات کو سب سے زیادہ سٹائپنڈ دیتے تھے رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عائشہ کو جب انہوں نے اتنا پیسہ بھیجا تو انہوں نے فوراً سارا نکال دیا۔ اس پر عروہ بن زبیر ان کے بھانجے نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ مناسب نہیں کیا، انہوں نے پبلک میں کہہ دیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں انہیں ٹھیک نہیں کیا، انہیں اپنے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ تو اس پر حضرت عائشہ اتنا ناراض ہوئی کہ 1 سال یا 9 مہینے کا تقریباً آتا ہے بات نہیں کی ان سے۔ تو بعد میں پھر وہ صحابہ نے دوستی کرائی، صلح کرائی، تو پھر وہ بہت روئیں بھی اس بات پر، ٹھیک ہے نا۔ پھر انہوں نے اتنا کفارہ دیا اس بات کا، بہت ریگریٹ۔ تو اس ثابت ہے صحابہ بھی انسان تھے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ٹھیک ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے اتنا بڑا دل کیا، اتنا حلم دکھایا کہ اب اس لیے رونے لگے جب وہ آیت نازل ہوئی، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے تو تم دوسروں کو معاف کرو؟ تو انہوں نے سٹائپنڈ دوبارہ لگا دیا اور زیادہ کر دیا۔ تو دس از اے ٹرو مین، ٹھیک ہے، کہ کوئی بات نہیں۔ آج دیکھیں ہمیں کس طرح کے لوگ، فولش لوگ ہمیں مردانگی سکھا رہے ہیں۔ یعنی ٹک ٹاکرز، وہ باہر جاتے ہیں، تھوڑے ڈالر کمانا شروع ہوتے ہیں، ڈالرز کو یوں فلانٹ کرتے ہیں، پھر للکارتے ہیں چاچے کو، تائے کو، پھپھو کو کہ اے ویکھ تو مینوں کڑی نہیں دیندی سی نا، اے ویکھ۔ تو مطلب فولش پیپل آر ٹیچنگ اس، ٹھیک ہے، اپنی ویلتھ کو فلانٹ کرنا۔ تو صحیح مرد تو وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو پیسے کما کے اب انہیں بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، جو گفٹ دیتا ہے انہیں کہ چلو تم نے میرے ساتھ زیادتی کی لیکن میں مرد ہوں، میں تو اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحیح۔ اور لاسٹ چیز ہے الاتقان۔ اتقان جو ہے یہ پرفیکشن سے نکلا ہے بیسیکلی، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے ایک روٹ ورڈ کے ساتھ، ناٹ ایگزیکٹلی اتقان، مجھے آیت بھول گئی ہے۔ وہ بیسیکلی کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یونیورس کو پرفیکشن کے ساتھ یعنی بنایا ہے، یعنی نظام جو ہے، جو بیلنس کریٹ کیا اللہ کو، بہت پرفیکٹ بیلنس ہے۔ تو ماسٹری، اتقان کہتے ہیں ماسٹری کو۔ جیسے اگر آپ جاپنیز پرنسپلز پڑھیں، سامورائی پرنسپل، تو اس میں شو ہاری یہ ایک پرنسپل ہے۔ شو ہاری کہتے ہیں لرن کرنا اور ماسٹر کرنا، جیسے وہ ایک پرانی مووی ہے، موویز کو یہ ریفرنس دیتا اس لیے دے رہا ہوں، پرانی مووی ہے کراٹے کڈ، 80s والی کی بات کر رہا ہوں، ابھی ماڈرن مووی کی نہیں، 80s والی کی۔ اس میں وہ جو اس کا ٹیچر ہوتا ہے سامورائی، جو بھی وہ استاد ہوتا ہے اس کا، آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بچہ اس سے لرن کرنے آتا ہے تو اس سے کپڑے دھلواتا ہے دھوبی کی طرح، اس کو وہ پکڑاتا ہے اور کہتا ہے یوں کرو پھر یوں مارو، وہ پورا اس کو ایک سٹائل سکھاتا ہے، یوں کر کے پھر یوں مارنا۔
تو وہ بچہ جو ہے نا 1 دن دھوتا ہے، 2 دن دھوتا ہے، 10 دن ہو جاتے ہیں، ڈیلی یہی گھنٹوں گھنٹے. تو وہ ڈیلی سوال کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. وہ خاموش رہتا ہے، وہ کہتا ہے بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. ایک دن اسے غصہ چڑھتا ہے بچے کو، وہ اسے ہٹ کرتا ہے، ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ڈاج کرتا ہے اس کو جو بھی ہٹ کرتا ہے. اس کے بعد وہ ہٹ بیک کرتا ہے، تو وہ بچہ اس کو ڈاج کرتا ہے بالکل اسی انداز سے جیسے کپڑے دھونا سکھایا ہوتا ہے، وہ موومنٹ سے ڈاج کرتا ہے. تو پھر وہ اسے کہتا ہے ہن سمجھ لگی ڈیلی میں کیوں کرواتا تھا. یعنی یہ پریکٹس ہے تیری، کپڑے بھی دھو، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ یہ پریکٹس ہے. تو شو ہار اس کو کہتے ہیں کہ پریکٹس کرتے جاؤ، ماسٹر کرتے جاؤ، پریکٹس کرتے جاؤ، ماسٹر کرتے جاؤ. جیسے جم میں ہم جاتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں اور ماسٹر کر لیتے ہیں اس اسکل کو. تو وہ کہتے ہیں اسلاف کہ جو صحیح مرد ہے ماسٹری شو کرتا ہے، ٹھیک ہے. سلاپی مین، سست لوگ جو ہوتے ہیں نا، سست مین، وہ ماسٹر نہیں کر پاتے کسی چیز کو، بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، رائٹ. تو یہ 11 ریوائز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نمبر 1 تھا المروءہ، کہ اسٹرینتھ آف کیریکٹر، جس میں ہے کہ ایک صحیح مرد اٹینشن کو بیگ نہیں کرتا. دیکھیں جو صحیح مرد ہے نا وہ اکیلا رہ لے گا لیکن بیگ نہیں کرے گا اٹینشن کہ مجھے توجہ دو، مجھے توجہ دو. اس کے لیے بہتر ہے اکیلا رہنا، ٹھیک ہے. نمبر 2 حکمہ. حکمہ کیا ہے؟ ان شارٹ کہ کب بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے، یہ حکمہ ہے. کس سچویشن میں کیا کرنا ہے، یہ حکمہ ہے. اوکے. نمبر 3 الحلم، ایموشنل ریسٹرینٹ، برداشت، حلم دکھانا. نمبر 4 الجود، جینیروسٹی، دل بڑا کرنا، صرف بڑا کرنا. اور قوام کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے، قوام کو فورگیو کرنا، لیڈر کو فورگیو کرنا چاہیے چیزوں کو. اس کے بعد کیا الامانہ، کہ وہ رسپانسبلٹی کو کیری کرتا ہے، پسند کرتا ہے، رسپانسبلٹی کو آگے لے کر جاتا ہے. اس کے بعد کیا حیا، ماڈیسٹی. اس کے بعد 7 ہے تزکیہ، سیلف ڈسپلن. دین وفا، لائلٹی. پھر ہے بصیرہ، ویژن. اور اس کے بعد کیا ہے العفو، بگ ہارٹیڈنس، فورگیونیس، ٹھیک ہے. اور العفو جو ہے آپ کو پتا ہے نا، جب ہمیں دعا کرتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. عفو ایک ایسی فورگیونیس کو کہتے ہیں جس میں چیز فورگیو بھی کی جاتی ہے، فورگیٹ بھی کی جاتی ہے. دس از عفو، ٹھیک ہے. آئی نو فورگیٹ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن فورگیٹ سے مراد ہے کہ اس کو مینشن نہ کرنا دوبارہ. آپ کو ٹرو فورگیونیس کی ایک مثال دیتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں. اور لاسٹ تھا ماسٹری، یو انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹرو فورگیونیس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں سے، ابو سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جب اللہ کے احسانات بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے جیل سے نکالا، میرے رب نے مجھے پروٹیکٹ کیا، وہ پوری ایک لسٹ ہے آخری آیات میں سے، ٹھیک ہے. اس میں کنویں کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ میں کنویں میں گرا، میرے رب نے مجھے وہاں سے نکالا. حالانکہ وہ بہت بڑا ایونٹ ہے یوسف اسلام کی لائف میں، آپ کو پتا ہے. تو علماء نے اس پہ تدبر کیا، اسکالرز نے، مفسرین نے، اور کہا کہ کیوں کنویں کا تذکرہ نہیں ہے. کیونکہ اگر کنویں کا تذکرہ کرتے بھائیوں کی دل آزاری ہوتی. اللہ اکبر. یہ اس کا جواب دیا مفسرین نے کہ بھائی سامنے تھے، تو جب فورگیو کر دیا تو کنویں کو مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب کہہ دیا میں نے آج تم معاف ہو جاؤ، فورگیون، تو پھر دوبارہ مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹرو مردانگی ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں ان دا ریئل سینس مین بنائے. نو مشکل ہے لیکن بینچ مارک ہوں گے تو ان کو ہم چیز کریں گے انشاءاللہ. اور دوسروں کے لیے ایسا بنے، دوسروں کو سپورٹ کریں ان چیزوں میں.